بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دین صرف نصیحت کا نام ہے، اور نصیحت اور خیر خواہی للہ اللہ کے لیے ہے، ولی رسول ہی اور اس کے رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین اور مسلمانوں کے حاکموں کے لیے، وعامتہم اور ان کے عام لوگوں کے لیے، وقولہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، اذا نصحوا للہ ورسولہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین صرف خیر خواہی کا نام ہے، اور یہ خیر خواہی اللہ کے لیے بھی ہونی چاہیے، اس کے رسول کے لیے بھی ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اماموں حاکموں کے لیے بھی ہونی چاہیے، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہ ہوں گے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے۔ اور حدیث ذکر کی، حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن اسماعیل قال حدثنی قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، علی اقام الصلاۃ نماز کے قائم کرنے پر، وایتاء الزکاۃ زکوٰۃ دینے پر، والنصح لکل مسلم اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے، اور بیعت میں نے ایک یہ بیعت کی کہ نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ایک بیعت یہ تھی کہ میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھوں گا۔ النصیحہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں نصیحہ کا مطلب ہوتا ہے دل سے کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، اور دل سے اس کے ساتھ ایسی اچھائی کرنا اور ایسی خیر خواہی کرنا کہ اپنے دل میں اس بندے کے بارے میں کسی بھی قسم کی کھوٹ نہ ہو، اور اپنے دل میں اس بندے کے بارے میں کسی بھی قسم کی نفرت نہ ہو، عداوت نہ ہو، دل میں اس کے بارے میں برے جذبات نہ ہوں، اور دل سے کسی بندے کو اور کسی بندے کے ساتھ اچھائی کرنا، اس کو عربی زبان میں النصیحہ کہتے ہیں۔ یہ نصیحت جو ہے یہ سب سے پہلے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو ایک مانے، اللہ رب العالمین کی تمام صفات کا اس بات کرے، مانے کہ اللہ کے اندر یہ صفت بھی موجود ہے، اللہ کی یہ صفات بھی ہیں، اور اس بات کو تسلیم کرے کہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اس بات کو بھی تسلیم کرے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ کرے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا جو جذبہ ہے یہ بھی اس بندے کی دل میں کسی صورت بھی نہ ہو، اور یہ بندہ دلی طور پہ اللہ کے احکامات سے محبت کرنے والا ہو، اور دلی طور پہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے رکنے والا ہو۔ یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ للہ ورسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانیں اور بشر تسلیم کریں،
اور سمجھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے وہ کل کائنات سے بڑھ کے کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں وہ اس کے لیے حرف آخر ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں ساری زندگی گزار دے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خیر خواہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اور جس کا میں خصوصی تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کے ہمارے اوپر حق ہیں، ہماری اولاد کے ہمارے اوپر حق ہیں، پڑوسیوں کے ہمارے اوپر حق ہیں، رشتہ داروں کے ہمارے اوپر حق ہیں، لیکن حکمرانوں کے ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے جو آدمی اس کا جب دل چاہتا ہے کہ وہ حاکموں کے خلاف اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، اور حکمران جو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں غلط تاثرات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جسے امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں ذکر کیا، اور صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی صحیح میں جگہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ خیر خواہی، نبی کے ساتھ خیر خواہی، اور مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ پھر وہ حاکم بسا اوقات میری پسند کا نہیں ہوتا، یا وہ میری پارٹی سے نہیں ہوتا تو میں بسا اوقات اس سے محبت نہیں کرتا، یا میں اسے گالم گلوچ کرتا ہوں، یا کسی اس کی ایسی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے دل میں اس کے بارے میں نفرت رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان خلیلی اوصانی، میرے دوست نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے، یعنی میرے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی، ان اسمع و اطیع، کہ میں سمع اور اطاعت کروں، فرما برداری کروں اپنے حاکم کی، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ، اگرچہ وہ ایک ایسا حاکم ہو جو ناک کٹا ہو، مجھے پسند بھی نہیں ہے، اس کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کو میرے اوپر حاکم بنا دیا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے حاکم کی سماع اطاعت کروں، اس کی بات سنوں اور اس کی باتوں کے اوپر عمل کروں، جو اس کے کام شریعت کے موافق ہے، مجھے وہ پسند ہیں یا وہ پسند نہیں ہیں، وہ میری پالیسی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر فرمایا، اسمعوا واطیعوا، آپ نے حکمرانوں کی بات سننی بھی ہے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبْشِيٌّ، اگرچہ آپ کے اوپر کوئی حبشی جو بندہ ہوتا ہے نا، جو آپ کو کبھی بھی پسند نہیں آتا، جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہوں اور اس کی ناک موٹی سی ہو اور اس کی رنگت انتہائی کالی ہو، اگر اللہ اسے بھی آپ کا حاکم بنا دے اور اس کا جو سر ہے وہ ایک منقے کی مانند ہو، بڑا چھوٹا سا اس کا سر ہو، حبشی غلاموں کی طرح ایک غلام ہو، شکل و صورت بھی خوبصورت نہیں ہو، اگر اللہ نے اس کو تمہارا حاکم بنا دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی سماع بھی کرنی ہے، بات بھی سننی ہے، اس کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ یہ حکمرانوں کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ہمارا جو بدقسمتی سے جو ملک ہے، یہاں جمہوری نظام ہے، اور جمہوری جو نظام ہے اس میں لازم بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو اختیار کیا جاتا ہے اور باقیوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ جسے پھر حاکم بنا دے، پھر وہ میری وابستگی جس سیاسی پارٹی سے ہے یا میری وابستگی اس سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، میں نے ہر صورت اپنے حاکم کے ساتھ ایک اچھا رویہ رکھنا ہے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا
تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوں گے، ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو میرے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ ظاہر ان کا مسلمانوں والا ہوگا اور ان کا اندر جو ہے نا وہ کافروں والا ہوگا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو نام کے مسلمان ہوں گے لیکن ان کا اندر مسلمانوں والا نہیں ہوگا، اور ظاہری طور پہ آپ ان کو مسلمان کہہ سکیں گے لیکن ان کی حرکتیں اور ان کے جو کرتوت ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں والے نہیں بلکہ شیطانی کرتوت ہوں گے۔ مطلب یہ کہ وہ شرعی طور پر بھی ہمارے لیے اچھے نہیں ہوں گے، دین کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر ایسے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں تو ہم پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بھی آپ نے ان کی سماع اطاعت کرنی ہے، ان کی بات سننی ہے اور ان کی وہ باتیں جو شریعت کے مطابق ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، اور آپ نے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ حاکم تمہارا مال بھی چھین لے اور تمہیں کوڑے مارنا شروع کر دے اور تمہارے اوپر مظالم ڈھانا شروع کر دے، پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں کریں اور آپ اپنے حکمرانوں کے خلاف اپنی زبان کا غلط استعمال کریں۔ ہاں، پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، جہاں حکومت جو ہے اور حاکم جو ہے، جہاں خلاف شریعت کوئی بات کہتا ہے، آپ ایک اچھے طریقے سے اس کی تنقید بھی کر سکتے ہیں، نصیحت بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا وہ ایک لیول ہونا چاہیے جو ایک نصیحت کرنے والے کا ایک لیول ہوتا ہے۔ آپ ان کو ان کی پالیسی پہ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، شرعی نقطہ نظر کو بھی واضح کر سکتے ہیں، ایک اچھے طریقے سے ان کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی صورت بھی کسی مسلمان کے لیے اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے جائز نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت کے خلاف خروج کرے یا بغاوت کرے یا تکفیری سوچ سے حاکموں کے خلاف وہ مسلح ہو کر کے ان کے خلاف جدوجہد کرے۔ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بارے میں احکامات بہت واضح ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاکموں کے ساتھ جو خیر خواہی ہے یہ بھی ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ اور آخری بات جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، وعامتہم، جو مسلمانوں کے عام لوگ ہیں، جو حاکم نہیں ہے، جو ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، جو ہمارا بھائی نہیں ہے، جو ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ عام لوگ ہیں، وہ ہمارے گلی محلے میں رہنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، کوئی مارکیٹ میں ہمارے دائیں بائیں رہنے والے لوگ ہو سکتے ہیں، یا ہمارا اس معاشرے میں جن سے بھی واسطہ اور راستہ پڑتا ہے، جس کا ہماری زندگی میں کوئی خاص ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہ مسلمان ہیں، عام آدمی ہے، اس کے ساتھ بھی جو خیر خواہی کا جذبہ ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ امام بخاری نے اس سے اگلی روایت میں بھی عام مسلمانوں کے ساتھ جو خیر خواہی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی حدیث میں اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔